السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں۔ باضابطہ اپنے باب قائم کیا ہے اس شخص کی فضیلت جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، یعنی اس نے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر صبر کیا اور اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھی، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ اور مصیبت کا لفظ جو ہے وہ عام ہے اور بیٹے کی مصیبت بھی اسی میں شامل ہے، اسی لیے یہاں پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں اس کو ذرا آج بخاری شریف حدیث 1248 امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من الناس من مسلم، کہ جس مسلمان کے بھی 3 بیٹے فوت ہو جائیں۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، تو اس شخص کی ان بچوں پر رحمت کے فضل کی وجہ سے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روایت امام بخاری نے روایت کی ہے، اس کے علاوہ سنن النسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی، شعب الایمان میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ سو اس حدیث پر اگر یہ کوئی اعتراض کرے کہ اس حدیث کے عنوان میں ہے کہ جو شخص اپنے فوت شدہ بیٹے پر ثواب کی نیت سے صبر کرے اور حدیث میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں ہے لیکن التزاماً ذکر ہے، کیونکہ وہ جنت میں اسی وقت داخل ہوگا جب ثواب کی نیت سے اپنے بیٹوں کی موت پر صبر کرے گا، تو اس لیے یہ چیز اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اب عربی زبان میں اس حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں تو ایک لفظ آتا ہے اس کے اندر جس کو آج ہم دیکھیں گے کہ لم یبلغ الحنث۔ اب یہ جو حنث کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے اور نابالغ بچوں کی موت پر صبر کی تخصیص کی کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں ہے؟ سو اس حدیث میں ہے کہ وہ 3 بیٹے الحنث کو نہ پہنچے ہوں، اور الحنث کا معنی ہے گناہ، اور انسانوں کا کوئی فعل اسی وقت گناہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، اور نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں دخول کی بشارت اس لیے ہے کہ نابالغ بچوں سے محبت اور شفقت اور ان پر رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالغ بچوں پر اس کے مقابلے میں رحمت اور شفقت کا وہ عالم نہیں ہوتا۔ عموم یہی ہے کیونکہ اولاد بالغ ہونے کے بعد پھر جو کام کرتی ہے تو ماں باپ ان کو ڈسپلن کرنے میں بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، اور محبت کا جذبہ ہوتا تو ہے پر وہ بیک سیٹ لے لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام بخاری لاتے ہیں، حدیث 1249، وہ روایت کرتے ہیں اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں۔ پاس آپ نے ان کو واعظ کیا جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اگر 2 فوت ہوں تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی، تو کسی کے 3 فوت ہوں یا 2 فوت ہوں، either way جب وہ دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ اگین دس از بیسکلی یہ ایمان والوں کے لیے بات ہے، کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر کافر کے ہو جائیں، کافروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو ہے اسی طرح حدیث 1250 جو ہے بخاری شریف کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ اضافہ بھی فرمایا کہ وہ بچے جو فوت ہوئے ہیں وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، بالغ نہ ہوئے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حدیث 1251 میں آتا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہوں تو وہ صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا۔ اب قسم کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ کیا معنی؟ دوزخ پر سے تم گزرو گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے لیکن پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو جنت والے ہوں گے۔ سمجھ آئی بات اس کو؟ تو ہر شخص کا دوزخ پر سے گزرنا، اس آیت کی پھر متعدد تفاسیر ہیں۔ ابن
ابن بطال مالکی قرطبی جو متوفی ہیں 449 ہجری کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جنت میں ہوگی، اور یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ اس پر اس جماعت کا اجماع ہے جس کا غلط ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے فضل سے ان کے آبا کو معاف فرما دے اور ان کی اولاد پر رحمت نہ فرمائے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا، جو سورہ مریم کی آیہ مبارکہ ہے، تو علماء کا اس دخول میں اختلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر نیک اور ہر بد دوزخ میں داخل ہوگا۔ مومن پر دوزخ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بن گئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور کعب احبار کہتے ہیں کہ اس دخول سے مراد پل صراط پر سے جب تم گزرو گے تو دوزخ کے اوپر سے گزرو گے نا، اس کے بعد اللہ تمہیں جلدی گزار دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ آیات آتی ہیں، سو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اور پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یا آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ان آیات میں کفار سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومن کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا، وہ اس کو دیکھے گا نہ، اس پر وارد ہوگا، اور دنیا میں جو اس کو بخار آیا تھا وہی اس کے حق میں دوزخ پر وارد ہونا ہو گیا۔ عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے مومن کا حصہ دنیا میں بخار کا آنا ہے، سو وہ آخرت میں دوزخ پر وارد نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بخار والے مریض کی عیادت کی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ میری آگ ہے جس کو میں بندہ مومن کے اوپر مسلط کرتا ہوں تاکہ یہ اس کے لیے آخرت کی آگ کا حصہ ہو جائے۔ اور یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، سنن الترمذی حدیث 3470، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، مستدرک امام حاکم، کئی کتب حدیث میں آتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف کفار دوزخ میں داخل ہوں گے، مسلمان داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مومن اور کافر سب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دوزخ میں دخول سے مراد سب کا پل صراط سے گزرنا ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سب دوزخ کے قریب سے دوزخ کو دیکھیں گے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو دنیا میں بخار آتا ہے یا دیگر اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے دوزخ میں دخول ہونے کے عوض میں ہے۔ یہاں شرح ابن بطال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 سے 248 پر جو تفصیلات آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اگین اس آیہ مبارکہ یا ان آیات کی مزید تفصیل جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہے، وہ میں نے آپ سے یہاں تفسیر بیان نہیں کی بلکہ ایک خلاصہ بیان کیا ہے جو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آتا ہے۔ اچھا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 101 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو تو وعظ فرماتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما لیں۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا، جس دن میں آپ ان سے ملاقات کریں، ان کو نصیحت کریں اور ان کو کچھ اعمال کا حکم دیں۔ اور آپ نے ان سے جو کچھ فرمایا اس میں ارشاد بھی تھا کہ تم میں سے جو عورت بھی اپنے 3 بچوں کو پہلے بھیج دے گی، یعنی اس سے پہلے اس کے بچے فوت ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ تو ایک خاتون نے کہا اور 2، تو آپ نے فرمایا اور 2 بھی۔ اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ علماء کچھ یوں کرتے ہیں کہ غلبنا علیک الرجال کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عورتوں نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر مرد غالب ہو گئے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں آپ مرد حضرات کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور وہی آپ کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم خواتین جو ہے وہ ایسا نہیں کر پاتی، تو گویا وہ غالب ہو گئے، تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی دینی باتیں سیکھ سکیں۔ اور اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں نا، ایک خاتون نے کہا اور 2، اور آپ نے فرمایا اور 2 بھی، تو یہ خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ کوئی اور خاتون تھی۔ اور اس میں یہ دلیل ہے کہ 2 فوت شدہ بچوں کا بھی 3 فوت شدہ بچوں والا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت
وقت آپ پر وحی نازل ہوئی ہو کہ آپ 2 بچوں کے متعلق بھی وہی جواب دے دیں. اور یہ محال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت سوال کیا گیا تھا اسی وقت پلک جھپکنے میں آپ پر وحی نازل ہو گئی ہو. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ پر وحی نازل ہو گئی ہو. اور علامہ ابو الحسن القابسی وغیرہ نے کہا کہ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک بھی 2 کی مثل ہے. وہ حدیثیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کے اہل دنیا میں سے گناہوں سے صاف بندے کی روح کو قبض کر لوں اور وہ اس پر صبر کرنے میں ثواب کی نیت کرے تو میرے پاس اس کی جزا صرف جنت ہے. اور نابالغ بچے سے، یہ تو بخاری شریف حدیث 6424 ہو گئی، اور نابالغ بچے سے بڑھ کر صاف بندہ کون ہوگا؟ ایگزیکٹلی. اور سنن ترمذی میں صریح حدیث ہے کہ 2 اور 1 بھی 3 کی طرح ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 نابالغ بچوں کو بھیجا وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے محفوظ قلعہ بن جائیں گے. حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے تو 2 کو بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اور 2 بھی. پھر حضرت ابی ابن کعب سید القرآن نے کہا کہ میں نے 1 کو بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اور 1 بھی، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ پہلی بار صدمہ پہنچنے کے وقت صبر کرے. سنن ترمذی حدیث 1061، سنن ابن ماجہ حدیث 1606 اور مسند امام احمد. اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں ہمیں یہ تصریح ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے جس نے 2 نابالغ بچے اپنے سے پہلے بھیج دیے اللہ ان بچوں کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور آپ کی امت میں سے جس شخص کا پہلا بھیجا ہوا ایک بچہ ہو، آپ نے فرمایا اور جس کا ایک بچہ ہوا اسے خیر کی توفیق دی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اور جس کا آپ کی امت میں سے پہلا بھیجا ہوا کوئی بچہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا پیش رو ہوں، میری وفات کی مثل سے بڑھ کر ان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی. سنن ترمذی حدیث 162. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ جن کو اس طرح کی کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو کہ انہوں نے کوئی بچہ آگے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک ناتمام بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا. یعنی کہ وہ بچہ بھی جو انسان کے پیٹ میں نا مر جاتا ہے روح آنے کے بعد کو، یا تو وہ پریمی بچہ پیدا ہو یا پھر ایسا بچہ پیدا ہو جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پرابلم تھی یا پیٹ ہی میں مر گیا، روح آ گئی تھی، ابھی مکمل بچہ نہیں بنا تھا، مختلف کیسز ہیں نا، وہ بھی اپنے رب سے یہ اظہار کرے گا کہ باری تعالیٰ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو جنت پہ نہ لے جاؤں، بشرطے کہ ماں باپ ایمان والے ہوں. تو جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو گئے جب ایک ناتمام بچے کا یہ معاملہ ہے. تو پس وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لائے گا حتیٰ کہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث 1608. تو بہرحال ان حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد جنت میں ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے تو خود تو بطریق اولا جنت میں ہوں گے. اور بہرحال صحیح مسلم میں بھی اس سے متعلق احادیث مبارکہ آتی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.